کار علی بھٹو ایک دستخط کی وجہ سے جنت میں جا سکتا ہے؟ تو مجھے بتاؤ، جس صدیق اکبر نے ختم نبوت کے دفاع کی بنیاد ڈالی، جس صدیق نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا، پاک پیغمبر کی ختم نبوت پر سب سے پہلے پیراداری کی، پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر بیعت کی، جس صدیق نے علل اعلان کہہ دیا ختم نبوت کے لیے اگر مجھے سب کچھ قربان کرنا پڑا میں پیچھے نہیں ہٹوں گا، پاک پیغمبر علیہ السلام کے سپاہی نے سب سے پہلے ختم نبوت پر دفاع کرتے ہوئے جہاد کیا، ختم نبوت کے منکروں کے خلاف علم جہاد بلند کیا، پاک پیغمبر کے اس سپاہی اور سب سے پہلے مسلمان ابو بکر صدیق کے بارے میں بتائیے جو پاک پیغمبر کے ساتھ آج بھی روزے کے اندر آرام فرمائے، اس صدیق کا مقام کیا ہوگا؟ لوگ سوال کرتے مولوی صاحب اگر تم جب بھی بات آتی ہے صحابہ کو لے آتے ہو، میں نے کہا تم کہتے ہو ختم نبوت پر پہراداری کرنا عین ایمان ہے، پاک پیغمبر کی ختم نبوت کا دفاع کرنا عین ایمان ہے، پاک پیغمبر سے محبت کرنا عین ایمان ہے، اگر آپ کی داڑھی نہیں ہے لیکن پھر بھی نبی کا نام لیتے ہو، کہتے ہو پاک پیغمبر سے بڑی محبت ہے، نماز نہیں پڑھتے پھر بھی جب ختم نبوت کی بات آتی ہے میدان عمل میں آتے ہیں، پوچھنے والا پوچھتا ہے، سوال کرتے بھائی جان کیا کر رہے ہو؟ کہتے پاک پیغمبر کی ختم نبوت کی بات آئے گی میدان عمل میں اتریں گے، پاک پیغمبر کی اگر خلاف کوئی بکواس کرتا ہے بغیر داڑھی والا بھی کھڑے ہو کر اعلان کرتا ہے، اگر کوئی نبی کے خلاف بات کرے گا اس کی زبان گدی سے کھینچ کر نکال دی جائے گی۔ میں نے کہا کیا وجہ ہے؟ کہتے ہیں مولوی صاحب میں گناہگار ہوں، اپنی جگہ پہ ہوں، نماز نہیں پڑھتا، میں گناہگار ہوں، میں اعتراف کرتا ہوں میری داڑھی نہیں ہے، میں گناہگار ہوں، اعتراف کرتا ہوں بہت سارا جھوٹ بولتا ہوں، میں گناہ کرتا ہوں، اعتراف کرتا ہوں میں قرآن کی تلاوت نہیں کرتا، قرآن سے تعلق نہیں ہے، میں گناہ کرتا ہوں، اعتراف کرتا ہوں، بات نبی کی آ جائے میرے سینے کے اندر نبی کی محبت اس قدر بسی ہوئی ہے، پاک پیغمبر کی ختم نبوت کی بات آئے گی میں سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاؤں گا، پاک پیغمبر کی عزت کی بات آئے گی، ناموس کی بات آئے گی، سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، میں کھڑے ہو کر اسے سلام پیش کرتا ہوں۔ بتاؤ جس صدیق نے پاک پیغمبر کے پیچھے کھڑے ہو کر نمازیں پڑھی ہیں اس صدیق کا مقام کیا ہوگا؟ جس صدیق نے نبی کے ہاتھ پر بیعت کی ہے اس صدیق کا مقام کیا ہوگا؟ جس صدیق نے پاک پیغمبر کی ختم نبوت کا دفاع کیا اس صدیق کا مقام کیا ہوگا؟ جس صدیق نے قرآن کی اشاعت کی اس صدیق کا مقام کیا ہوگا؟ جس صدیق کا مقام اللہ نے علل اعلان کہہ دیا ہے امام الصحابہ، اگر کسی نے دیکھنا ہو تو صدیق اکبر کو دیکھ لو۔ تو بتاؤ ختم نبوت کی بات آئے ہم جمع ہو جاتے ہیں، اکٹھے ہو جاتے ہیں، ہم سیاست کو بھول جاتے ہیں، اپنے دوستوں کو بھول جاتے ہیں، رشتہ داروں کو بھول جاتے ہیں، قبیلے والوں کو بھول جاتے ہیں، دوستوں کو بھول جاتے ہیں، ہم یہ بھول جاتے ہیں ہمارے بچے بھی ہیں، ہم یہ بھول جاتے ہیں ہمارے رشتہ دار بھی ہیں، ہم اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر پاک پیغمبر کی ختم نبوت پر آنچ نہیں آنے دیتے، اس لیے کہ نبی سے محبت ہوگا۔ بتاؤ صدیق کو کتنی محبت ہوگی؟ بتاؤ صدیق کا مقام کیا ہوگا؟ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا ان اللہ اختارنی واختار علی اصحابی، اللہ نے میرے لیے میرے یاروں کو چنا ہے، چن کر دیا ہے۔ اللہ جانتے تھے انہیں گھر سے بے گھر کیا جائے گا، اللہ جانتے تھے ان پر ظلم و تشدد کیا جائے گا، اللہ جانتے تھے رشتہ دار رشتہ داریاں توڑ دیں گے، اللہ جانتے تھے والد بیٹے کو گھر سے نکالے گا، اللہ جانتے تھے رشتہ دار تعلق توڑ دیں گے،
اللہ جانتے تھے انہیں تپتی ہوئی ریت پر لٹایا جائے گا، اللہ جانتے تھے ان کو ابلتے ہوئے تیل کے اندر ڈالا جائے گا، اللہ جانتے تھے انہیں سولی پر لٹکایا جائے گا، اللہ سب جانتے تھے۔ اس لیے تو اللہ نے ان صحابہ کا انتخاب کر کے، اس لیے اللہ نے صحابہ کو چن کر نبی کو دیا ہے۔ اگر کوئی صحابی نبی پر اپنی جان قربان نہ کرتا، آج میں اور آپ کبھی قربان نہ کرتے۔ ہم نے دیکھا ہے صحابہ نے نبی کے لیے اپنے گھر چھوڑا، بار چھوڑا، رشتہ داریاں چھوڑی، دوستیاں چھوڑی، تعلق چھوڑا، قبیلہ چھوڑا، مال چھوڑی، دولت چھوڑی، سب کچھ قربان کیا ہے، اس لیے کہ نبی پر اپنا سب کچھ قربان کرنا چاہتے تھے۔ اللہ نے اعلان کر دیا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اس لیے آج میں اور آپ ختم نبوت کا دفاع کریں گے۔ ختم نبوت کا دفاع ہمیں ملتا ہی صحابہ سے، اہل بیت سے ملتا ہے۔ ہمیں تو اللہ کے رسول نے واش روم جانے کا طریقہ بھی بتلایا، یہ ایک ادنی سی بات ہے۔ ہمیں سونے کا طریقہ، اٹھنے کا طریقہ، جاگنے کا طریقہ، بیٹھنے کا طریقہ، بات کرنے کا طریقہ، بڑوں سے کیسے بات کی جائے، چھوٹوں سے کیسے بات کی جائے، بیٹیوں سے کیسے بات کی جائے، بہنوں سے کیسے بات کی جائے، بیوی سے کیسے بات کی جائے، والدہ سے کیسے بات کی جائے، یہ سب کچھ ہمیں اللہ کے رسول نے سکھایا ہے۔ سکھایا یا نہیں سکھایا؟ ٹھیک سے شروع ہوا یہ سلسلہ، آج تک چلتا آ رہا ہے، انشاءاللہ العزیز قیامت تک جاری رہے گا۔ میرے نبی کی ختم نبوت قیامت تک ہے، اور ہم انشاءاللہ محافظ ہیں جب تک ہم زندہ ہیں ختم نبوت کریں گے انشاءاللہ۔ اور نبی کی ختم نبوت کے دفاع کے لیے صحابہ کا دفاع بھی ضروری ہے یا نہیں ہے؟ اب مثال کے طور پہ چھوٹی سی بات وہ یہ ہے کہ نبی آخری نبی ہے، سب کا ایمان ہے یا نہیں ہے؟ بھائی کس کس کا ایمان ہے نبی آخری نبی ہے؟ ہاتھ کھڑا کر کے، ہم سب کا ایمان ہے۔ بتانے والے کون ہیں؟ بتانے والے کون ہیں؟ نبی آخری نبی ہے، بتانے والے کون ہیں؟ نبی نے جو کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ بتانے والے کون ہیں؟ سب سے پہلے ختم نبوت کا دفاع کرنے والے کون ہیں؟ آج اگر ہمیں ایک ایک چیز نبی کی ملتی ہے تو بتانے والے کون ہیں؟ بھائی ہم بال رکھتے، بڑے بڑی زلفیں رکھتے، پوچھنے والا پوچھتے مولوی صاحب یہ اتنی بڑی زلفیں کیوں رکھی ہے؟ میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفیں بڑی تھی، مجھے پوچھتے بتاؤ نبی کے دور میں تو تھا نہیں، آپ کو کیسے پتا چلا کہ اللہ کے رسول کی زلفیں اتنی تھی؟ میں کہتا ہوں میں نے صحابہ سے سنا ہے، روایت کرنے والے صحابہ ہے، تبلیغی تبلیغ کرتا ہے، مجاہد جہاد کرتا ہے، مسواک کرنے والا مسواک کرتا ہے، سرما لگانے والا سرما لگاتا ہے، خوشبو لگانے والا خوشبو لگاتا ہے۔ بھائی یہ سنت ہے، بھائی کیسے سنت ہے؟ کس نے بتایا؟ ہر ایک چیز جا کے ملتی صحابہ سے، ایک ایک چیز، ان کے سے لے کر سر کے بال تک۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کوئی ایسا نبی نہیں ہے، 1,00,000 کم و بیش 24,000 یا 44,000 انبیاء علیہ السلام ہے، کسی نبی کا نقشہ اتنا واضح نہیں ہے جیسے محمد رسول اللہ۔ نبی کی داڑھی میں کتنے بال سفید تھے وہ آپ کو کتابوں میں ملے گا۔ نبی کے بال کیسے تھے؟ گنگریالے تھے یا نہیں تھے؟ سیدھے تھے گنگریالے تھے؟ سفید بال کتنے تھے؟ زلفیں کتنی بڑی تھی؟ داڑھی میں بال کتنے سفید تھے؟ داڑھی کتنی لمبی تھی؟ کتنی گھنی تھی؟ پاک پیغمبر کی آنکھیں کتنی کیسی تھی؟ پاک پیغمبر کا ناک مبارک کیسا تھا؟ پاک پیغمبر کے دندان کیسے تھے؟ پاک پیغمبر کا چہرہ مبارک کیسا تھا؟ پاک پیغمبر کی پیشانی کیسی تھی؟ غصے میں کیسے دیکھتے تھے؟ خوشی میں کیسے دیکھتے تھے؟ پاک پیغمبر خطبہ کیسے دیتے تھے؟ بیان کیسے کرتے تھے؟ پاک پیغمبر کا چلنے کا انداز کیسا تھا؟ بیٹھنے کا انداز کیسا تھا؟ لیٹنے کا انداز کیسا تھا؟ گفتگو کیسے کرتے تھے؟ چلتے کیسے تھے؟ پھرتے کیسے تھے؟ آتے کیسے تھے؟ جاتے کیسے تھے؟ پاک پیغمبر کس انداز میں گفتگو کرتے تھے؟ چھوٹوں سے کیسے بات کرتے تھے؟ بڑوں سے کیسے بات کرتے تھے؟ گھر والوں سے کیسے بات کرتے تھے؟ ہر ایک چیز بتانے والے آپ کو صحابہ ملیں گے۔ ان صحابہ کا دفاع ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ ان صحابہ کا دفاع ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ آواز نہیں آ رہی ہے، دفاع ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟